بے شمار حاصل کیا لیکن خواہش سے کم حاصل کیا، اس لیے بے شمار پر بھی شکر ادا نہیں کر پائے۔ بن مانگے دے دینے والے رب پر مانگی ہوئی چیز کے بارے میں شک ہونا تیری احسان فراموشی اور بدتمیزی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ ہے کہ جب وہ کچھ دے تو سر جھکا کر قبول کر لو، کچھ لے لے تو سوال نہ کرو، مسکرانے کی وجہ دے تو خوب مسکراؤ، آنسوؤں کے موقع دے تو سجدوں میں خوب اپنا دل ہلکا کر لو۔ مسئلہ میرے گناہ نہیں جو میں نے کیے، اللہ کی رحمت کے سامنے میرے گناہوں کی کیا حیثیت؟ مسئلہ تو میری وہ جرت ہے جو مجھ سے گناہ کراتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے رب عظیم کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے لگا ہوں۔ وہ چیزیں جو کمائی نہیں جا سکتی وہ صرف نصیب سے ملتی ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ پرانے اس پچھتاوے اور غم میں ہیں کہ وہ بھی کبھی نئے تھے، اور نئے سب دھوکے میں ہیں کہ جیسے وہ کبھی پرانے نہیں ہونے والے۔ ضرورت مندوں کی فکر کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ کیوں اکٹھا کر رکھا ہے۔ جس کی نیند ذمہ داری کے احساس سے نہ کھلی وہ موت سے بھی گہری نیند میں ہے، غفلت کی ذلیل نیند میں۔ ہر پہچاننے والے نے پوچھنے والوں کو یہی تعلیم دی کہ ہر ایک کو معاف کر دو۔ محبت یہ نہیں کہ جتنی ملے اتنی واپس کر دی جائے، محبت یہ ہے کہ تمہیں ملے نہ ملے تمہاری جانب سے لوگوں کو پورا پورا حصہ پہنچے۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی، ان دونوں ہی وقتوں میں برائی سے بچ جانا کمال ہے۔ روح بے چین رہتی ہے جب تک اسے اپنے جیسی روح کا ساتھ نہ مل جائے۔ زندگی محدود ہے، آرزوؤں کی کوئی حد بنائی نہیں ہم نے، یہ نا انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں ایک دوسرے سے جدا رائے رکھنا، مختلف سوچ رکھنے کا مطلب ایک دوسرے کا دشمن ہونا ہو، اس معاشرے کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مت بھولو کہ یہ لمحے ہم کو بچھڑنے کے لیے ملوا رہے ہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو نہ لکھی جا سکے اور نہ بیان کی جا سکے، بلکہ یہ صرف محسوس ہوتی ہے۔ نیک کاموں پر جم جانا اور اس میں مستقل لگے رہنا اللہ کا تحفہ ہے، اس کا انعام ہے۔ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چل لینا استقامت نہیں ہے، ٹھہر جانا نہیں ہے۔ یہ استقامت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ مرنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ شکر کرو ان انسانوں کا جنہوں نے تمہیں آنسو عطا کیے، کیونکہ یہ آنسو اکثر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے خلاف سچ سن لینا کمال ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ مشکل نہیں کامیابی ہوتی ہے جو مشکل کے بھیس میں آتی ہیں۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کہ کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اپنی قبروں میں وہ لوگ آرام اور راحت سے سوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ عورت بہت بابرکت ہستی ہے، جن کو ثبوت چاہیے وہ اپنی ماؤں کو دیکھ لیں۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ ہم محبت کی چاہیں جتنی بھی وضاحتیں کر لیں، جتنی بھی تعریفیں لکھ لیں، لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وضاحت اور ہر تعریف نامکمل ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، اپنی جنت کا یقین نہ ہو، دوسرے گناہ گاروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مسئلہ لفظوں کا نہیں رویوں کا ہے، لہجے کی کڑواہٹ تو وقت بھی دور نہیں کر سکتا۔
نفرتوں کے بازار میں رہنے کا بھی عجب مزہ ہے۔ لوگ رلانا نہیں چھوڑتے، ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کل کی زندگی دولت کے لیے بن گئی ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہیں تاریک ترین راتوں میں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ اپنے سامنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا، ان کی لاج رکھتا ہے۔ اور نبھانا ہی تو مشکل ہوتا ہے، چاہ لینا، پسند کر لینا، یہ سب کو آتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دینا یہ ادا صرف اللہ کے فقیروں کی ہے۔ من پسند ہمیں بتاتا ہے ہماری حیثیت کتنی ہے، ورنہ اور کسی میں یہ اتنی جرت نہیں ہوتی۔ سفر لازم ہے، روح تھک سی گئی ہے، مسلسل سوچوں سے سسکتے ہیں ہم، ذہن کو جسم پر رحم کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے فیصلے دو جانب سے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کی جانب سے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، یا اللہ کی جانب سے کہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے۔ کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے، تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے،
مگر صرف 2 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم 4 چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے ہو اپنی منزل تو رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو؟ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں: بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو قبول کر لیا۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک لذت ہے جو گناہ کرنے سے آتی ہے اور مختصر وقت کے لیے باقی رہتی ہے۔
ایک لذت ہے جو گناہ سے بچنے سے آتی ہے اور اس کی تاثیر موت کے بعد تک باقی رہتی ہے۔ کنجوس سے ہر شخص عاجز ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں خود سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کب نہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ اس خطرناک دور میں ہمارا ایمان گویا سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی ہے۔ آدمی وقت سے غافل تمام عمر تجربہ حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب پیغام دینے لگتا ہے تو اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اچھے اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ اندر توڑ پھوڑ مچاتی مسلسل جنگیں انسان کو باہر سے بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جو زبان سے جیسا بولتا ہے وہ کانوں سے ویسا سنتا بھی ہے۔ اپنی توانائی کو ختم ہونے والی لذتوں پر ضائع نہ کرنا۔ روشن دلوں کے سناٹے پیاسے سمندروں کو رلاتے ہیں۔ کاش دنیاوی دولت کی لالچ ہمارے نفس پر غالب نہ آئی ہوتی۔ قسمت بدلتی ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، مگر جب انسان بدلتے ہیں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ دعا کے دوران لہجہ بادشاہوں کا اور فریاد نہیں بلکہ حکم، اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں کے گناہ گننے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ یہ بھی شکر کی بات ہے کہ خدا دھوکہ کھانے والوں میں رکھے، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ معافی دینا نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسانوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ جو تعلق رب کو منظور نہ ہو اسے تم کب تک نبھاؤ گے؟ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسی کے دشمن ہوتے ہیں۔ تصویروں کا ہونا اور ان کے مالکوں کا نہ ہونا ایک بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ مالدار کے لیے پردیس بھی اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ دنیا جہالت ہے اور اس کا طلبگار جاہل ہے۔ تکلف اگر بڑھ جائے تو محبتوں میں کمی کی وجہ بن جاتا ہے۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہم اکیلے ہیں بے حیثیت پتھر، آؤ مل کر چٹان بنتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ انسان تو پیدا ہر جگہ ہو رہے ہیں، مگر انسانیت اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا دل میں نور حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے بلا شبہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ لمبا سفر ہو تو نفرتوں اور کدورتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے، کیونکہ انسان پھر منزل پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ ٹوٹے دھاگوں کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سب سے خوفناک بیماری فکروں اور غموں کی ہے جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جس کام میں محنت ہو اس کام میں نقصان نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔
آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو، لوگ اس کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ وہ کرنا بند کر دو۔ انسان کا نفس اس کو بری بات کا حکم کرتا ہے، اگر اسے بے لگام کر دیں تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے اور یہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ابتدا کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ بے قراری اللہ کی تقدیر کو نہیں مٹاتی، لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام مصیبتیں اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ کب تک اپنے خوف کو آزادی سے گھومنے پھرنے دو گے؟ قابو کرو اس کو، قید کرو، اور ہو سکے تو اپنے خوف کو ہی ڈرا دو۔ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس ترقی کا نہ جانے زوال کیا ہوگا۔ انسان کی کوئی صفت آج کے انسان میں نہیں۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پر ابھارے، برائی سے ڈرائے، تمہیں اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں خوبصورتی دے رکھی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہیں دھرتا، بے فائدہ گفتگو سے بچتا ہے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھتا ہے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرتا ہے، اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، تو جان لیں کہ اب آپ مضبوطی کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا جانے والا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھے۔ ہر چیز تیرے جمال کی آئینے دار ہے، ہر چیز پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا
خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملاتے ہیں۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ دروازہ دل کا ہو، دماغ کا یا گھر کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اپنی زندگی تم صحرا جیسی قبول کرو، لیکن دوسروں کی زندگی ویران نہیں کرنا۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دلوں پر راج کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی درخواست جو کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، اور جس کا کفیل تو ہے پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تیرا رب وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو چاہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، چاہنے والوں ہی کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جب دشمن دوست کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں سے اور کوشش سے کی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچے جکڑی جائیں تو روحوں تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی صفائی پیش کی جائے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لائے وہ معصومیت فرشتوں سی، وہ آدمی ہے گناہوں سے اس کا رشتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دن اچھا ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہوں یا مالدار ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ ہم حقیقی محبت سے کوسوں دور ہیں،
ہم ظاہری صورتوں اور خوبیوں سے بہک گئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فانی چیزوں کا محتاج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ مومن کی خوشی اس کی رب کے لیے اطاعت میں اور غم گناہ انجام دینے پر ہوتا ہے۔